نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا معلما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. گرامی قدر معزز مہمان، خوردن نشین ماں اور بہنیں، بہت مختصر آپ لوگوں کا وقت دوں گا. یہ پروگرام بچوں کا پروگرام ہے، اس لیے اس میں بچوں سے متعلق باتیں آئیں تو زیادہ بہتر ہیں. پیارے بچوں، یہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں سے اپنی عزت کرانے سے پہلے اپنی عزت خود کرنی پڑتی ہے، تب دوسرے لوگ عزت کرتے ہیں. یہ تو ہر ایک کے لیے الگ الگ فٹ ہوگا. یہ پہلے بچوں پہ غور کریں کہ بچوں کی عزت یہ ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے آئیں تو وہ اس تیاری کے ساتھ آئیں جو اسکول سے کام دیا جائے، جو استاد حضرات جو کام دیں اس کام کو پورا کر کے آئیں گے تو گویا کہ انہوں نے اپنی عزت پہلے خود کی ہے. اب استاد کے سامنے آئیں گے تو استاد ان کا سبق سنیں گے تو سبق بھی یاد رہے گا. اگر وہ گھر سے تیاری کر کے آئیں گے تو لکھنے کی چیزیں کوئی دیے ہوں گے تو لکھے بھی رہیں گے. اب استاد اس کو اچھے سے طریقے سے پیش آئیں گے. اور اگر وہی بچہ گھر سے کام کر کے نہیں آیا ہے تو استاد ناراضگی کا اظہار کریں گے، کچھ اس پہ سختی بھی کریں گے. تو یہاں پہ بچے نے، طالب علم نے اپنی عزت پہلے نہیں کی، اب یہاں استاد کی طرف سے ویسے ہی اس کا ری ایکشن ہوگا تو اس پہ ناراضگی ظاہر کریں گے، سختی بھی کریں گے. لیکن اگر طالب علم نے پہلے اپنی اس تیاری کے ساتھ وہ آیا تو گویا کہ اس نے اپنی عزت خود کی. اب یہاں استاد سے بھی دیکھے گا کہ وہ بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے. اگر اس کے گارڈین، اس کے ماں باپ ان سے رابطہ کر کے پوچھیں کہ ہمارا بچہ آپ کے یہاں پڑھتا ہے کیسا ہے، اگر وہ بچہ پوری تیاری کے ساتھ آئے گا تو یہ کہیں گے کہ آپ کا بچہ بہت اچھا ہے، پڑھنے میں بڑی محنت کرتا ہے. تو اب ماں باپ بھی اس بچے کی عزت کریں گے، اس کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے. لیکن اگر تیاری کے ساتھ نہیں آئے گا تو استاد کہیں گے کہ آپ کا بچہ بالکل پڑھنے میں زیرو ہے، پڑھنا ہی نہیں چاہتا. تو گھر والے بھی اسے بولیں گے، ڈانٹیں گے. تو پہلے اپنی عزت خود کرنی پڑتی ہے. اور بچوں کے لیے عزت یہ ہے کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا کام ہو اس کو اگر پابندی سے کیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت رکھتے ہیں، برکت دیتے ہیں. اور اگر وہ پابندی کے ساتھ نہ کیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. اور اس پر علماء کرام لکھتے ہیں کہ پڑھائی کے سلسلے میں کہ اگر ایک بچہ پابندی سے پڑھتا ہے، غیر حاضر نہیں ہوتا تو اس کے پڑھائی میں بھی برکت ہوگی. لیکن اس میں ایک چیز اور ہے کہ ایک بچہ آتا تو ہے لیکن کام کر کے نہیں آتا تو اس کا آنا یہ غیر حاضر کے برابر ہے، غیر حاضری کے برابر ہے. گویا کہ سبق تو یاد نہیں کیا، ایسے ہی آگے بڑھ جا رہا ہے. تو اپنی عزت پہلے خود کرنی پڑتی ہے. جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، یعنی استاد بنا کر کے بھیجا گیا ہے. دوسروں کو سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے مجھے بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اور بچوں کے لیے اس وقت پڑھائی سب کچھ ہے. اگر ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور اگر وہ تعلیم سے دور رہتا ہے، پڑھتا نہیں، تو گویا کہ بعد میں اس کے لیے بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے.
اس کے لیے کہیں روشنی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کی پہلی درسگاہ، پہلا مکتب جہاں وہ پڑھے وہ ماں کی گود ہے، اس کا گھر ہے، ماں کی گود ہے۔ یعنی مائیں بچے کو لے کر کے جو کچھ کرتی ہیں، چھوٹا بچہ ایسا نہیں کہ وہ جانتا نہیں، بلکہ وہ اگر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، سال 2 سال سے کم کا بھی ہو تو بھی وہ ماں سے چیزیں سیکھتا ہے کہ ماں کیا کرتی ہے، یا جس کے پاس بھی رہے اس سے وہ چیزیں سیکھتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو بھی بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بے توجہ ایسے وقت میں بے توجہی سے کام لیں گے تو یہ بھی بچوں پر اثر پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اس کے 2 بچے تھے، اور ہاتھ بند کر کے ایسے بچے کو دکھا کے کہہ رہی ہے بچے آؤ، بیٹے آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا تھا؟ تو اس صحابیہ نے کہا کہ میں ایک کھجور لی تھی، میرے ہاتھ میں تھی، میں نے سوچا اسے بچے کو دے دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم ایسے ہی بہلانے پھسلانے کے لیے بلاتی تو یہ ایک جھوٹ لکھا جاتا، یہ جھوٹ کو لکھا جاتا، اور اس کا اثر بچوں پر یہ ہوتا کہ بچے کو بھی جھوٹ بولنے کی عادت پڑتی۔ یعنی ماں نے اگر کچھ نہ دیتی، صرف اس کو بہلانے کے لیے اپنی طرف بلاتی کہ شرارت نہ کرے، تو گویا کہ جھوٹ تو ماں نے جھوٹ بول دیا، لیکن اب بچے بھی کسی چیز سے بچنے کے لیے یا کچھ غلطی کر جائے تو وہاں بھی بچے جھوٹ بول کر کے وہ اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو گویا کہ یہاں سے ماں کے ذریعے سے بچے جھوٹ سیکھا۔ تو بچے اگرچہ چھوٹے ہوں لیکن وہ ماں کے ذریعے سے، یا جن کے پاس رہے بہن کے ذریعے سے، دادی ہو نانی ہو جن کے پاس بھی ہوں، وہ جو کام کرتی ہے ان سے وہ چیزیں سیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں ماں کیا کر رہی ہے، بہن کیا کر رہی ہے، بھائی کیا کر رہا ہے۔ اگرچہ وہ چھوٹے ہوں، دیکھنے میں ہمارے نہ سمجھ ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر ان کے دماغ کو ایسا بنایا ہے کہ وہ سیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ماں کو بھی اس کی طرف دھیان دینا چاہیے، گارجین کو بھی اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ایک بچہ آ کر کے مدرسے میں اسکول میں آ کر کے سیکھتا ہے، استاد نے یہاں کا جو کام ہو اسکول کا اسے وہ کرنے کے لیے دے دیں۔ اب یہاں پہ تو سارا کام ہو نہیں سکتا، اور اگر ماں اس کو بیٹھا کر کے یا گارجین میں سے جو بھی کچھ جانتے ہوں بیٹھا کے سکھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو گویا کہ وہ اس کی اچھی تربیت کر رہی ہے۔ یہاں سے جو کام ملا وہ بچہ پورا کر کے آئے گا، وہ آدھے سے زیادہ تو گھر ہی پہ سیکھ لے گا۔ اب آئے گا استاد کے سامنے ہوگا تو استاد کا سلوک بھی اس کے ساتھ اچھا ہوگا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا، عزت استاد کے نظر میں ایسے بچوں کی بہت عزت ہوتی ہے۔ تو یہ ماں کا، گارجین کا یہاں بہت بڑا رول ہوتا ہے، بہت بڑی یہ ذمہ داری ایک طرح سے ادا ہوتی ہے۔ اور اگر وہی کام مائیں بہنیں یا گارجین میں سے جو بھی ہوں اس کو دھیان نہیں دیتے اگر، تو بچہ بھی ویسے ہی ٹائم پاس ہی کرتا رہتا ہے۔ اس لیے بچے اگر پڑھتا ہے تو اس کو تو اپنی عزت تو پہلے خود کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گارجین کو بھی اس کی طرف دھیان دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔